ای او بی آئی کے بزرگوں کا ایک اور نوحہ چودھری خادم حسین صاحب کی زبانی بڑا اہم نوحہ ہے، سنیے۔ بجٹ کا موسم آتے ہی اضطراب کی صورت بن جاتی ہے، عام آدمی کی پریشانیوں میں اور اضافہ ہوتا ہے۔ حکومت کو اخراجات پورے کرنے کے لیے ٹیکس لگانا ہوتے ہیں، اور جس عام آدمی کے نام پر یہ سب کھیل کھیلے جاتے ہیں اسے نئی مہنگائی اور اخراجات بڑھ جانے کا خوف ستانے لگتا ہے کہ اس کی آمدنی کی حیثیت بھی مزید کم ہو جاتی ہے۔ دلچسپ امر یہ ہے کہ بجٹ ہی کے موسم میں تجاویز پیش کی جاتی ہیں اور مطالبات سامنے آتے رہتے ہیں۔ ہمارے تاجر بھائی اور مینوفیکچررز رعایتوں کے طالب ہوتے ہیں، ٹیکسوں میں رعایت چاہتے ہیں۔ حکومت عام لوگوں کو ریلیف دینے کے عزم ظاہر کرتی ہے، ٹیکس نیٹ بڑھانے کا اعلان کرتی ہے، لیکن جب بجٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ عام آدمی کے لیے ریلیف کہیں نہیں، البتہ الٹا بالواسطہ ٹیکسوں کا بوجھ ان پر آ گیا ہے۔ حکومت سیل ٹیکس میں اضافہ کرے، انکم ٹیکس کی شرح بڑھائے، ڈیوٹیوں میں رد و بدل کرے، مجموعی طور پر یہ سب اشیاء پر آ جاتے جو ٹیکس کی مناسبت سے مہنگی ہو جاتی ہیں، اور یوں پیسے عام آدمی کی ہی جیب سے نکلتے ہیں۔ اس عام آدمی کے بھی کئی روپ ہیں۔ سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے ملازم تنخواہ اور پینشن میں اضافہ چاہتے ہیں، اور ان کو اونٹ کے منہ میں زیرہ کے برابر اضافہ دے کر حاتم کی قبر پر لات مار دی جاتی ہے۔ دوسری قسم نجی اداروں کے ملازمین کی ہے، جو ہر موسم میں سامنے آتے ہیں اور وہ خشک ہی رہتے ہیں اور ان کی اجرت میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد جو حضرات بچتے ہیں وہ اللہ کے آسرے پر جیتے ہیں، اللہ کے آسرے پر مزدوری کرتے ہیں، چھوٹے موٹے کاروبار والے ہیں۔ یہ تو قطعی طور پر متاثر نہیں ہوتے، الٹا بازار کی کیفیت کے مطابق خود کو بھی ڈھال لیتے ہیں۔ انہی پینشن داروں اور دہاڑی داروں کے درمیان پینشنروں کی ایک قسم بھی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اپنے اور ان کے آجروں کے پیسے جمع ہیں۔ یہ رقم اربوں تک پہنچ چکی، اس سے ان شہریوں کو کوئی ریلیف نہیں ملتی۔ موج وہ اڑاتے ہیں جو اس نظام کو مربوط اور چلانے کے ملازم رکھتے ہیں، چیئرمین، بورڈ آف ٹرسٹیز، بورڈ آف ڈائریکٹرز، پھر مختلف قسم کے مینیجرز، پھر ڈسٹرکٹ ڈائریکٹرز اور عملہ۔ یہ سب بھاری مشاہرے اور مرات لیتے ہیں، گھر ہے، گاڑیاں ہیں، کاریں ہیں، علاج تک کی سہولتوں سے مستفید ہوتے ہیں۔ ان سب کے ہوتے ہوئے بھی جمع پونجی کو غبن کر کے کھایا جاتا ہے۔ اربوں روپے کے فراڈ ہو چکے ہیں۔ ملزم کچھ عرصہ قید، ریمانڈ کے بعد سپریم کورٹ سے ضمانت پر رہا ہو کر گمنامی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ان کو سیاسی خاندانوں کی مکمل تائید و حمایت دستیاب ہے، اور تو اور وفاقی حکومت اس ادارے کے مقروض ہے، اور یوں یہ امانتی ادارہ بددیانتی سے چلایا جا رہا ہے اور اس کے حقدار مراد سے محروم ہیں۔ آج کے اس شدید گرانی کے دور میں جب معمر پینشنر صرف 8,500 روپے ماہوار پر زندگی کی گاڑی گھسیٹنے پر مجبور ہیں اور سوچتے ہیں، اور خود انہوں نے ان کے آجروں نے کٹوتی اپنے اور اپنے ساتھی کارکنوں کے مستقبل کے لیے کرائی تھی، یہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ جن بزرگوں شہریوں کا ذکر کیا، یہ بڑھاپے کی پینشنرز کے پینشنر ہیں، اور ان کی ذمہ داری ادارہ امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹس انسٹیٹیوشن یعنی ای او بی آئی کہلاتا ہے۔ ایسے حضرات کی گزر و اوقات کے لیے ایک خیال ذوالفقار علی بھٹو کو آیا، جنہوں نے ترقی یافتہ ممالک کے ریلیف والے کاموں میں کا جائزہ لے کر فیصلہ کیا۔ اس کی تحت 25 سے زیادہ ملازمین والے اداروں کی رجسٹریشن کی جاتی تھی، اب یہ 5 سے زیادہ پہ آ گیا ہے۔ یہ ادارے اپنے ملازمین کا ریکارڈ جمع کراتے ہیں، اس کے مطابق ایک مقررہ حصہ ملازم کی تنخواہ سے کٹوتی ہوتی ہے، اور اس طرح آجر کی طرف سے حصہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ ہر ماہ ہوتی ہے اور رقم اسی ای او بی آئی کے حساب کتاب میں جمع ہوتی ہے۔ طے یہ ہوا کہ کوئی بھی ملازم اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد اس جمع شدہ رقم میں سے مقررہ ماہوار پینشن کا حقدار ہوگا کہ دوران ملازمت وہ اپنی ماہانہ آمدنی میں سے دیتا ہے، لیتا کچھ نہیں ہے۔ لیکن اب صورتحال جو ہے وہ تباہ کن ہو چکی ہے، اور اب حالت یہ ہے کہ یہ سلسلہ چلا اور 1,000 روپے ماہوار پینشن شروع ہو گئی، اور اس زمانے کے لحاظ سے بہت معقول تھی۔ اس کے بعد اس میں 500 یا 1,000 اضافہ کر کے 5,000 کر دیا گیا، جو بڑھتی مہنگائی کے مقابلے میں بہت کم تھا۔ پینشنرز شور مچاتے ہیں،
شور مچانے کے بعد جناب چیخو پکار کرتے ہیں، مطالبات کرتے ہیں۔ عمران خان کے دور میں یہ پینشن 8,500 ہو گئی، جو 5-6 سال سے جوں کی توں ہے۔ یہ تقریباً 3.5 سال سے جوں کی توں ہے، جبکہ مہنگائی 150 گنا بڑھ چکی ہے۔ گزشتہ دنوں ان پینشنر نے اسلام آباد میں مظاہرہ بھی کیا، پینشن قانون کے مطابق مزدور کی کم از کم اجرت کے مطابق کرنے کا مطالبہ کیا تاکہ معمر شہری ادویات سمیت زندگی کی بعض دوسری ضروریات کو پورا کر سکیں۔ پینشنر حضرات کی اس مطالبے کی بنیاد 2016 میں منظور ہونے والے ترمیمی آرڈیننس کی بنیاد پر ہے۔ اس کے تحت مزدور کی کم از کم اجرت 1 جولائی 2012 سے 30 جون 2013 تک 8,000، 1 جولائی 2013 سے 30 جون 2014 تک 10,000، 1 جولائی 2014 سے 30 جون 15 تک 12,000، 1 جولائی 2015 سے 30 جون 2016 تک 13,000 مقرر کی گئی۔ اس کے بعد بھی کم از کم اجرت میں اضافہ ہوتا رہا، جو اب وزیر اعظم شہباز شریف کے حکم کے مطابق مزید بڑھ چکی ہے۔ مزید برآں اس ایکٹ نمبر 216/2016 7 کے مطابق EOBA والے حضرات نے رجسٹرڈ ادارے کے آجر اور مزدور کا حصہ نئے سرے سے مقرر کیا، اور سرکولر نمبر 16/1/2015 1 اپریل 2016 کے مطابق آجر کا حصہ 2015 تک کے لیے 650 روپے ماہوار اور مزدور کا حصہ 130 روپے ماہوار کر دیا۔ اب یہ بڑھ کر 1,500 روپے ہو چکا ہے۔ اس کے بعد کم از کم اجرت میں ہونے والے اضافے کا ذکر نہیں ملتا۔ حکومتی ترمیمی ایکٹ والا گزٹ تو ضرور شائع ہوا ہوگا جس کے مطابق EOBA انتظامیہ اپنا حصہ وصول کر رہی ہے، لیکن پینشن میں اضافے سے گریز کیا جا رہا ہے۔ پینشن حضرات نے یہی مطالبہ کیا ہے کہ قانون کے مطابق ان کی پینشن مزدور کی کم از کم اجرت کے مطابق کی جائے، یہی قانون کا تقاضا ہے۔ اس سلسلے میں ایک بات قابل ذکر ہے کہ انسٹیٹیوشن کے سرکولر کے مطابق رجسٹرڈ ادارے کے مزدور کو انشورڈ لکھا گیا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کسی انشورنس کمپنی سے بھی معاہدہ ہے، ادائیگی اس کی طرف سے ہوتی ہے اور انسٹیٹیوشن پر پریمیئر دیتا ہے۔ اس کے علاوہ کیا شرائط ہیں بتائی نہیں جاتی۔ اس ادارے کے پاس ان حاضروں اور اجیروں کی کٹوتی کے اربوں روپے ہیں، ان میں اربوں روپے کے غبن کا انکشاف ہو چکا ہے۔ نیب کے ایک سابق چیئرمین کو گرفتار کیا گیا، وہ تھوڑے عرصے کے بعد ضمانت پر رہا ہو گئے، حاصل وصول کچھ نہیں، کیس کی نوعیت کا کسی کو کچھ علم نہیں۔ اس ادارے نے میں سکیم کے مطابق سرمایہ کاری بھی کی، لاہور ایئرپورٹ کے علاقے میں ایک ہوٹل مائے شاپنگ پلازا خرید کیا، اور اس کے علاوہ جو آج بھی نامکمل ہے اس میں خرد برد ہوئی، تعمیراتی تاخیر کے باعث اخراجات بڑھ گئے۔ یوں یہ ادارہ بھی کچھ لوگوں کے لیے بینک ڈپازٹ کا کام دے رہا ہے، جبکہ پینشنر جو قانونی طور پر مزدوروں کی کم از کم تنخواہ کے مطابق پینشن کے حقدار ہیں، ان کو 8,500 روپے ماہوار ملتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں بھی کیس زیر سماعت ہے، وہاں سے بھی معمر شہریوں کو کوئی ریلیف نہیں ملتی۔ کیا اسحاق ڈار یہ نیک کام کریں گے؟ تو اسحاق ڈار جو نیک کام کرنے جا رہے ہیں وہ میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ جناب وہ آپ کو انٹرم ریلیف دینے جا رہے ہیں، اور اگر یہ انٹرم ریلیف کابینہ منظور کر دیتی ہے اور پھر یہ انٹرم ریلیف آپ کو مل جاتا ہے تو پھر آپ کی پینشن میں خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ ہو جائے گا، اور یہ انشاءاللہ 1-2 دن کے اندر جو ہے یہ بات یہ سچویشن کلیئر ہو جائے گی۔